سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایصال ثواب کی ہمارے یہاں جو مروجہ طریقے ہیں الحمدللہ امر مستحب ہے۔ ایصال ثواب کی محفلیں سجانا چاہے تیجا ہو، 40واں ہو، برسی ہو، عرس ہو، فاتح خانی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہمارے یہاں محفل ہو، امر مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ امر مستحب ہے، مطلب آپ اس کو کرتے ہیں تو ثواب آپ کو دیا جائے گا، اور آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس معاملے میں ثواب، یہ ایصال ثواب کے جتنے محافل ہوتی ہیں، 3 طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو حد سے بہت زیادہ تجاوز کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی والدہ یا گھر میں اس کا والد یا کوئی بھی عزیز بیمار رہا، عرصہ دراز سے وہ علالت میں رہا، علاج و معالجہ کیا، مگر آخر لڑتے لڑتے وہ ہار بیٹھا اور مریض نے دم توڑ دیا اور وہ اپنے رب سے جا ملا۔ پھر جو قرض اس کی تیمارداری میڈیسن پر اٹھایا گیا ہے، اب وہ سوچتا یہ کہاں سے مکاؤں میں، یہ قرض کا بوجھ میرے کاندھوں سے کیسے اترے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو برادری علاقائی دباؤ ہے وہ یہ کہ آپ نے ایصال ثواب کی محفل کو سجانا ہے، جس میں 5 کلو گوشت ہو، 10 کوئنٹل چاول ہو، یا 5-6 بکرے کاٹے جائیں، 5-6 بھینسیں کاٹی جائیں، اور جناب 2-4 من چاول بنائے جائیں، کیونکہ لوگوں کا کھایا جو ہے اس کا بدلہ دینا ہے، اور اس کے لیے چونکہ پیسہ نہیں ہے، سارا پیسہ دوائی پر اڑ گیا ہے۔ اب وہ کبھی دکاندار کو کہتا جناب مجھے تھوڑا ادھار کر دو 1-2 مہینے کے لیے، پیسہ مک جائے گا، نہیں تو کبھی یہاں تک نوبت آتی ہے کہ لوگ اپنی زمین کو گروی رکھتے ہیں اور نیاز فاتحہ کی محفلیں کرتے ہیں، اور کسی سے قرض اٹھا کر ادھار اٹھا کر اس محفل کو سجاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار انتہائی سخت غلط ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مستحب کام کے لیے اتنی زیادہ مشقتیں آپ اٹھاؤ، قرض اٹھاؤ، ادھار سامان لاؤ، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طبقہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ ہے، ہم نے کرنی ہے جو چاہے وہ لوگ کہیں، غلط ہے یہ۔ اور پھر ہمارے یہاں جو مستحق غیر مستحق ایسے موقع پر کوئی فرق نہیں برتا جاتا۔ پڑوس میں لیکچرار ہے، ٹھیکیدار صاحب ہیں، اچھا تگڑا بزنس مین ہے، اور انکم سورس بھی اس کی اچھی ہیں، وہ بھی اس محفل کا حصہ بن جاتا ہے، اور جناب نہیں گیا تو ناراض ہو جائیں گے کہ آپ ہمارے یہاں تیجے کی محفل میں نہ آئے، چوتھے کی محفل میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ اب وہ ایک سماجی دباؤ کے تحت وہ آ رہا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، ہمارے یہاں یہ طریقہ غلط ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور یہ اپنی کیپیسٹی، اپنی استعداد سے زیادہ اس میں پڑھنا یہ ہمارے لیے غلط ہے، اور اس پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ آسان سی بات ہے، جو قرض پر پیسہ اٹھائے وہ نیاز فاتحہ دے، بعض تو سود پر بھی اٹھاتے ہیں، زمین کو گروی رکھتے ہیں، یہ سارے طریقہ کار غلط ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے الحمدللہ اب تو شعور ہے، جو جاہلوں کا طبقہ ہے، بس سنی سنائی باتیں پر یا سماجی دباؤ کی بنیاد پر ایسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے سماج کا غلط ہے، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ بھائی مر گیا مردود، نہ کفن نہ درود، ایصال ثواب کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے جی، کیا تیجا 40واں فاتحہ، یہ سب ایسی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ یہ طبقہ بھی افراد کا شکار ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے وہ میں قرآن اور حدیث سے بات کروں گا، کہ جس میں گھراوٹ نہ ہو، کہ امر مستحب کو بھی آپ کہیں کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یا یہ ہے ہی نہیں، یا اسلام کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور جو ہمارا جو پچھڑا طبقہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، ایک فرض کا درجہ، واجب کا درجہ، سنت کا درجہ ان محافل کو دیتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے وہ آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ حشر میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، بے شک بے شک بے شک اور ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ حسد بغض کچھ نہ رکھ، بے شک بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، میں سرسری طور پر اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں، پھر جو میرا محل استشہاد ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے مومنین کا ذکر کیا ہے، کتنے؟ 3 طرح۔